صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے۔ اور میری سمجھ سے ظاہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین نہیں کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحیینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، جو تین دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، ایک نماز بندہ پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس میں رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کہ دنیا میں خوش نصیب ہے۔ اس لیے میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے۔ سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا، کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر، پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہوگی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ بولتے ہیں، تکبیر، اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، وقال اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ان الفاظ کو بھی ادا کیے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں، اس میں میری مدد فرما۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے، الہ العالمین، لا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کا بڑا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرا فیصلہ نہ ہو۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے اور ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، تو آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں معقبات لا يخيب قائلهن
कुछ ऐसे कलिमात जिनके कहने वाला कभी भी उसका नुकसान नहीं होगा। और वो कौन से कलिमात हैं? सलासुन व सलासून तस्बीहा, 33 मरतबा सुब्हान अल्लाह, व सलासुन व सलासून तहमीदा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, व अर्बअन व सलासून तकबीरा, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये कलिमात जो कह देता है कभी भी वो नुकसान नहीं उठाएगा। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि अगर आप 33 मरतबा सुब्हान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहें, ये हो जाएंगे 99। और 100 पूरा करते हुए ये कहें ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सही मुस्लिम की रिवायत है 1351। तो जितने भी इंसान के गुनाह होंगे अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उसको माफ फरमा देते हैं। आप कभी ये कर सकते हैं और कभी ये कर सकते हैं। और तीसरा तरीका भी ये है कि आप 10 मरतबा सुब्हान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर भी कह सकते हैं। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हम अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हमारा ये ज़हन होता था कि हम दाईं तरफ बैठे, कि आपका चेहरा अनवर दाएं तरफ पहले सलाम फेरेंगे तो नजर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे होंगे। मैंने सुना आप नमाज से फारिग हुए तो आप ये दुआ भी कर रहे थे, रब्बि क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु औ तजमअ इबादक, रब्बि क़िनी अज़ाबक, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने अज़ाब से बचा। कब? यौम तबअसु इबादक औ तजमअ इबादक, जब तो पूरी कायनात को अपने पास जमा करेगा। ये वो दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के बाद मांगा कर। सलमान दुनिया जहान की तरतीबात से वाकफियत तो हासिल कर लेता है, मैनर्स एटिकेट तो उसको आ जाते हैं, लेकिन उस बेचारे को इस बात का पता नहीं चलता कि कौन सा काम नमाज से पहले करना है और कौन सा काम नमाज के अंदर करना है। कुछ भूल जाते हैं, उनको ख्याल ही बाल दुरुस्त करने का उस वक्त आता है जब नमाज शुरू करते हैं। कुछ बेचारे नमाज शुरू होगी और अभी उनको ख्याल होता है उफ मेरे तो लिबास पे सलवटें पड़ी हुई हैं, तो इनको दुरुस्त करने का यही शायद मौका है, फिर तो शायद ना मिल सके। और कुछ लोगों का ये नजरिया होता है कि दुनिया जहान के तखय्युलात जो नमाज से पहले तो नहीं आ रहे थे, नमाज में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन अपने ही तखय्युलात की वादी में सैर करना शुरू कर देते हैं और हकीकतन उनको पता भी नहीं चलता। अगर सलाम फेरने के बाद उनसे गुजारिश की जाए कि इमाम मुहतरम ने कौन सी सूरतें तिलावत की, तो उनको कुछ पता नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत से मना किया है और उस कैफियत की निशानदेही की है जिस कैफियत के साथ नमाज पढ़ने से इंसान की नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो जाए। आप ये बात सुन के हैरान तो होंगे, आज हालत तो ये है। एक वक्त था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल से फरमाया करते, अरिहना या बिलाल, अरिहना, अजान कहिए, नमाज पढ़ें, कुछ सुकून मिल जाए। अरिहना या बिलाल। और आज अगर किसी इमाम मुहतरम को तौफीक मिल जाए, वो सुबह की नमाज में 60 से 100 आयात तक की तिलावत की सुन्नत को जिंदा कर दे, या अल्लाह की तौफीक से सजदा उसका लंबा हो जाए, तो मुक्तदी बोल तो नहीं सकते, लेकिन जुबान हाल से जरूर कह रहे होते हैं, अनक़िज़ना या इमाम, ए इमाम हमारी जान छुड़ा दो, आज आपके पास आए, कल को इस मस्जिद में नहीं आएंगे। फर्क देखिए, काना इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब सरताज रसूल को कोई परेशानी लाहिक होती नमाज पढ़ते। काना इज़ा अताहु अम्रुन यसर्रु बिह खर्र साजिदन लिल्लाह, जब आपको खुशी मिलती तब भी आप अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते। गमी को कंट्रोल करना और खुशी के वक्त अल्लाह का और शुक्र अदा करना, उसका एक ही तरीका सरताज रसूल ने इख्तियार फरमाया कि अल्लाह के सामने गिर जाना, अल्लाह के सामने खड़े हो जाना। और यहां तो हालत यह है, नमाज पढ़ाने वाले ने नमाज पढ़ाई, पढ़ने वालों ने पढ़ ली,
3 رکعتیں پڑھ کے عصر کی نماز پہ سلام پھیر دیا. نہ پہلی صف والے بولے نہ دوسری صف والے بولے. پیچھے سے آواز آئی جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں. انہوں نے خیر پہلی صف والوں سے پوچھا کیوں جی میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں. کہتے نہیں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں. اس کو اور یقین ہو گیا. بھولنا وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِلنَّسِهِ، انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، بھول گئے. لیکن میں جس بات کو پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دوسری صف والوں سے پوچھا، کہا نہیں آپ نے 4 ہی پڑھی ہیں. جناب آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا کمال کی بات ہے، میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر روز عصر کی نماز کے اندر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. میری ایک دکان بچ گئی ہے. اس کو بھی اللہ کے بندے کو یہ نہیں ہے کہ میری رکعت رہ گئی ہے، وہ بیچارہ اپنی کیلکولیشنز میں پڑا ہوا ہے کہ میری ایک دکان کا حساب باقی ہے. جبکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خشوع یہ ہے اللہ یلتفت یمینا ولا شمالا ولا يعرف من هو عن یمینی وعن شمالی. خشوع یہ ہے کہ نہ دائیں التفات ہو نہ بائیں التفات ہو، بلکہ اس بات کا تو اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور میرے بائیں کون کھڑا ہے. قرآن مجید نے اس لفظ کے معانی کا تعین کرتے ہوئے 4 مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. قیامت کے دن ہر آواز پست ہوگی. پستی کے معنی میں خشوع آیا ہے. اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں جدار خاشع، ایسی دیوار جو کھڑی کھڑی گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے. اس انداز سے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرا کر تخیلات کی وادی میں سیر نہ کرتا ہو، بلکہ قلب و قالب اللہ کی طرف لگا لے. دوسری جگہ قرآن مجید نے خشوع کے معنی کا تعین کیا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون ای سکنت جوارحهم، وہ لوگ جو عبادت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کے اعضاء سکون اختیار کرتے ہیں، طمأنینت ان کے اندر آ جاتی ہے. اور تیسرا معنی وَيَدْعُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. انبیاء کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ قبول کیوں فرماتے؟ ان کے اندر خشیت کی وہ کیفیت تھی. کیسی کیفیت؟ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک آیت پہ پوری رات گزار رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی آیت؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے پروردگار عالم، یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو اگر عذاب دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو معاف کر دے تو نے مشورہ تو کسی سے نہیں کرنا، تیری ہی مرضی چلتی ہے. ساری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے گزارتے. چوتھا مفہوم وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً أي جامدة. انسان اس انداز سے جامد ہو کے کھڑا ہو، جیسا کہ صحیح بخاری بیان کرتی ہے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قام الى الصلاة كأنه عود.
جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا جیسے لکڑی گاڑ دی گئی ہے۔ ہاں شریعت نے اس بات کی تو اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو تحیت المسجد پڑھنے کا حکم دیا جمعے کے دن، فرمایا فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ذرا ان 2 رکعتوں کو جلدی سے پڑھ لو، لیکن رکوع اور سجدہ اس میں بھی مکمل ہونا چاہیے۔ صبح کی رکعتوں کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی ہلکی پڑھتے کہ ہمیں لگتا ہے شاید کہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن عام معمول یہ ہو رکوع اور سجدے میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تحضره صلاة مکتوبہ، جس شخص کی زندگی میں فرض نماز کا وقت ہو گیا، فیتوضأ، وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت له كفارة لما قبلها، اس نے وضو بھی اچھا کیا، خشوع بھی اچھا کیا اور رکوع بھی اچھا کیا، تو مالک الملک اس خشوع والی نماز کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کل اللہ تعالیٰ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، جب نوجوان وضو کرتا ہے تو اس بیچارے کو اپنے بالوں کی ترتیب اور سیٹنگ کا ہی فکر رہتا ہے، مسح کرتے وقت بھی ہاتھ سر کے اوپر سے گزار لیتا ہے کہ وہ ڈیزائن خراب نہ ہو جائے، جبکہ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ چہرے کو دھوتا ہے تو پلکوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی مالک معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ هُوَ قَامَ وَصَلَّى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اگر وضو کرنے کے بعد کوئی کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے جو اس کی شان کو لائق ہے، تمجید بیان کی ہے اور دل کو خالی کر کے کھڑا ہوا ہے، إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جب سلام پھیرتا ہے ویسے تو نماز سے فارغ ہو کے بیٹھتا ہے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، کوئی بھی گناہ نہیں باقی بچتا۔ اور تیسری سعادت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ، کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل بوجهه وقلبه، اپنے چہرے کو بھی قبلے کی طرف لگا لیتا ہے اور دل میں بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے، الا وجبت له الجنہ، اللہ تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، آج تو وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ میں سرتاج رسول کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سینے سے رونے کی اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہو۔ وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَاءِ مِنَ الْبُكَاءِ كَمَا فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى، اور دوسری روایت میں آتا ہے اس طرح آواز آتی جیسے چکی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع اختیار بھی کیا اور صحابہ کو اس کا سبق بھی دیا، اور صحابہ کرام نے زندگی اسی انداز سے ہی گزاری۔ دیکھیے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے، بیٹا ساتھ ہے، راستے میں پاؤں میں ناسور نکلا، طبیب نے کہا کہ یہ پاؤں کاٹ دیا جائے وگرنہ ساری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ کہا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہا مرقد ایک بوٹی ہے نشاور، استعمال کر لو۔
چلو اس کا کوئی کرتے ہیں، کہا یہ نہیں ہو سکتا. ایمان کی حالت میں نشہ آور چیز نہیں لے سکتا. یہ تو آج کل کا ایمان ہے نا کہ ہے بھی مومن اور سگریٹ نوش بھی ہے. کیسے ہو گیا؟ اور تعجب اس بات پہ ہے کہ کہنے والے مانتے بھی ہیں کہ گناہ ہے لیکن کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. بار بار صغیرہ کرنے سے بھی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ کے بعد بھی اگر انسان سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے تو کبیرہ بھی نہیں رہتا، اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں. ویسے بات سمجھنے والی ہے، کچھ چیزیں دل کے قریب ہو کے سمجھنی اور سمجھانی پڑتی ہیں. اگر یہ جائز ہی ہے، سگریٹ حلال ہی ہے، آپ نے دیکھا کبھی کسی بیچارے نے کھانا ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کھایا ہو؟ ممکن ہے؟ یہ واحد حلال چیز ہے ان لوگوں کے نزدیک اس کو ٹوائلٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے. الغرض عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ نے جو آپریٹ کرنا ہے کر لیجئے، اور کوئی حل نہیں ہے. اللہ اکبر. نماز شروع کی. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ ایک ایک لمحے کے ساتھ چلیے گا. گوشت انسانی چھری کے ساتھ کاٹا گیا اور ان کے پاؤں کی ہڈی آری کے ساتھ کاٹی گئی، اور وہ کس حالت میں ہے؟ اللہ. نماز سے فارغ ہوئے، تکلیف کا احساس ہوا، لیکن زبان سے لفظ کیا نکلے؟ اللہم لک الحمد حتی ترضا. اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف ہے. اس وقت علاج کا طریقہ تھا کہ پاؤں کو تپتے ہوئے تیل میں رکھا گیا، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد اذا رضیت. اللہ تو جب راضی ہو جائے پھر بھی تیری ہی تعریف ہے. لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے ساتھ آیا تھا اس غم کو برداشت نہیں کر سکا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا. کہتے ہیں اللہ کے پاس چلا گیا. اللہم لک الحمد بعد الرضا. اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. تو نے 4 بیٹے دیے، ایک ہی بلایا اپنے پاس، باقی تو میرے پاس ہیں. 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے، ایک ہی کٹا ہے، باقی تو میرے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت ہی اس انداز سے کی. کہنے والے نے کہا جو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اس نے کچھ کیا ہی ہوگا تو مصیبت اس پہ آئی ہے. ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ. جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ استقامت والا انسان ہو، دیندار ہو، تو ایسے شخص کی آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے. اور ایک انسان اگر نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کی آزمائش کا مطلب اس کے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے. تو اس وقت پھر عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہوگا، تو بول اٹھے لعمرک ما اہویت کفی بریبت ولا حملتنی نحو فاحشت رجلی ولا قادنی سمعی ولا بصری لها ولا دلنی رأی علیہا ولا عقلی. تم سمجھتے ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے؟ لعمرک ما اہویت کفی بریبہ. اللہ کی قسم اس ہاتھ نے آج تک اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف آگے بڑھنے کی جرت ہی نہیں کی. ولا حملتنی نحو فاحشۃ رجلی. اللہ کی قسم اس ٹانگ پہ چل کر میں نے کبھی فحاشی کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا. ولا قادنی سمعی ولا بصری لها. نہ میری بصارت نے نہ میری سماعت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ تم ناجائز چیز کو دیکھو. ولا دلنی رأی علیہا ولا عقلی. نہ میری رائے نہ میری عقل نے مجھے اس بات پر دلالت کی ہے کہ تم یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف آؤ. اللہ نے یہ سارے پہلوؤں میں مجھے محفوظ ہی رکھا ہے. اللہ ایسا ایمان اور تقوی اور خشوع ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمت واسعہ، اور میں اپنے بھائیوں کو گزارش ہی کروں گا، نصیحت کروں گا کہ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات ضرور پڑھیں. یہ ایسا مربی انسان تھا
اس کے ایک ایک کلمے میں تربیت ٹپکتی نظر آتی ہے. وہ کہا کرتے تھے من ترک فضول النظر منح الخشوع، جو فضول نظر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، حرام نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں خشوع پیدا کر دیتے ہیں. ومن ترک فضول الکلام منح الحکمہ، اور جو لغویات سے پرہیز کر لیتا ہے اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری فرما دیتے ہیں. ومن ترک فضول الطعام منح لذۃ العبادہ، اور جو کھانے پینے میں احتیاط برتتا ہے، فضول کھانوں سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتے ہیں. ومن ترک فضول الضحک، اور جو فحش گوئی سے بچ جاتا ہے، کہا لگانے سے پرہیز کرتا ہے، منح الہیبہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب اسلامیہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر انسان خشوع اختیار نہیں کرتا، میرے بھائیوں میں اور آپ کمزور ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ بس اوقات حالات اتنے بن جاتے ہیں کہ انسان دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان خشوع اختیار نہیں کرتا. ان الرجل لینصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ مشورہ کرتا ہوں، کیا خیال ہے اگر کسی بھائی کی تنخواہ 1000 ریال ہو، اس کو مہینے کے بعد 100 ریال دے دیا جائے، کافی ہو جائے گا نا؟ کیوں 100 ریال تھوڑا؟ چلو ہندوستانی پاکستانی حساب سے اگر کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، اس کو 1000 دے دیا جائے مہینے کے بعد، گزارا تو چل جائے گا نا؟ جواب نہیں دے رہے. کیسے نہیں چلے گا؟ 1000 روپیہ تھوڑی چیز ہے، بجلی کا بل تو 4-5 ہزار ہی آئے گا نا، تو گزارا تو ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا اور تیسرا، اور کوئی آدھی نماز لے کے گھر جاتا ہے. چلو 10,000 والے کو 5,000 بھی دے دیا جائے اور بچے بھی 4-5 ہوں، نشو و نما تو اچھے طریقے سے ان کی کر لے گا نا، بولے. اور جس کی پوری زندگی کی نماز پڑھنے کے بعد قیامت کو کہہ دیا جائے 10واں حصہ ہی نماز ہے، اس کا کیا بنے گا؟ نماز ناقص ہے. دوسرا نقصان صحیح مسلم کی روایت ہے، تلک صلاة المنافق یجلس یرقب الشمس فإذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لم يذكر الله إلا قليلا. یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا رہتا ہے، خصوصاً عصر کی نماز کے وقت انتظار کرتا ہے کہ سورج کس وقت غروب ہونے کے قریب ہو، پھر اٹھتا ہے. فَنَقَرَهَا 4، لفظ نقر ینقر استعمال ہوا ہے، پھر اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تو ایسے سخی سرور ہیں کہ رکوع میں جائیں گے تو سرتاج رسول کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی، اور کوئی بیچارہ اس طرح رکوع کر رہا ہے، کسی کا سر نیچے کو گیا ہے. اور حدیث کہتی ہے لَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَاسْتَقَرَّ، اگر سرتاج رسول کی کمر مبارک پر پانی انڈیل دیا جائے تو کھڑا ہو جائے. اور یہاں رکوع ہوتا ہی ایسے، کیونکہ ہم نے دنیا کے ہر اصول سیکھ لیے. گریجویشن کرنے کے لیے 500 ایڈیمز یاد کر لیتا ہے بندہ، کریٹیکل یاد کرتا ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صلاة عبد لا يقيم فيه صلبہ، ایسی نماز کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت ڈالتے نہیں، دیکھتے ہی نہیں جس میں انسان پشت برابر نہ کرے. جس نماز کو اللہ دیکھتے ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھونگے مارتا ہے. اور کچھ لوگ تو اللہ تعالی ہدایت دے، آپ لوگوں کو تو شاید دے کے غصہ آتا ہوگا، لیکن میرے خیال کے مطابق غصہ نہیں آنا چاہیے، ترس کھانا چاہیے اور
اپنے اوپر بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے سچے دین پھیلانے کے لیے کوشش کتنی کی ہے، یہ نکھرا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے کاوش کون سی پیش کی ہے. کہ ایک شخص سجدے سے اٹھتا ہے اور سر سیدھا کرتا نہیں، پھر زمین پہ دے مارتا ہے، ایسا انسان آپ کو نظر آتا ہے؟ رشتہ دار بھی ہے، اگر وہ تھانے کچہری میں چلا جائے تو کتنی سفارشیں انسان ڈھونڈتا ہے، پیسے لگاتا ہے، چھوٹ جائے. تو جو اللہ کی عدالت میں پھنس گیا وہاں کون چھڑائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے، ہمیں یوں لگتا جیسے بھول گئے. یا تو رکوع سے سر اٹھاتے نہیں، پورا زمین پہ گر جاتے، اور ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے تو ایسے لگتا جیسے بھول گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا نقصان بیان کیا ہے، میرے بھائیوں یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آپ کو کیا بتاؤں. ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے. عمر کتنی ہوگی 60 سال نماز پڑھنے والے کی؟ 70 سال ہوگی نا، کیونکہ 10 سال پہ نماز فرض ہو جائے گا. 70 سالہ زندگی گزارنے والا چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ، 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. ایک نماز. کیا وجہ؟ بہت سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے شاید اس نے فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی. ہاں صحیح بخاری کی روایت تو ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ شاید اس نے وضو نہیں کیا. ہاں وضو جس کا نہیں ہے اس کی نماز بھی نہیں ہے. لا صلاة لمن لا وضوء له، جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہے. یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود وَيُتِمُّ السُّجُودُ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعُ، شاید اس نے رکوع مکمل کیا تو سجدہ مکمل نہیں ہے، اور اگر سجدہ مکمل ہے تو رکوع مکمل نہیں ہے. اس وجہ سے 60 سالہ محنت رائے گاں چلی گئی، ایک بھی نماز قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. 5واں نقصان، صحیح بخاری میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے. نماز تو اس نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خلاد بن رافع کا قصہ مسیء الصلاۃ کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، نماز تو پڑھی تھی اللہ کے رسول کے سامنے، آ کے سلام کہتا ہے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز تو پڑھی تھی. پھر نماز پڑھ کے آئے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. پھر آپ نے سکھائی تھی کس طرح نماز پڑھنی ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ ایک شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے، لا یتم الرکوع ولا السجود، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا. صحیح بخاری کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ صحابی رسول نے قسم اٹھا لی، کہتی ہے واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. اور آگے لفظ کیا ہے؟ منذ کم ہذه صلاتک، یہ نماز کتنی دیر سے ایسی پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے. قال واللہ ما صلیت منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں ہے. چھٹا نقصان جو اسی حدیث کی آخر میں بھی ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے، اس شخص کو کہتے ہیں، تو یہ موت فطرت اسلام کی موت نہیں ہوگی، یہ غیر اسلامی موت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ایسے شخص کی مثال تو ایسے ہے، مثل الجائع، جیسے بھوکا انسان ہو، یأکل التمر والتمرتین لا یغنیان عنہ شیئا، بھوکا انسان اس کو ایک کھجور دے دی جائے کافی ہوگی نا. میرا خیال انسان نے روزہ رکھا ہو، صبح ایک کھجور کھا لے، شام کو ایک، کو مہینہ تو گزار لے گا نا. بھوکا انسان جس طرح 1-2 کھجوروں سے سیر نہیں ہوتا، کفایت نہیں کرتی، ایسی نماز بھی اس کی بخشش کے لیے کفایت نہیں کرے گی. اللہ سے دعا کیجئے
اللہ تعالی ہم سب کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش، اسے کیا خیال ہے 24 گھنٹوں میں اگر 5 نمازوں کا دورانیہ جمع کیا جائے تو 5 نمازیں کتنی دیر میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اللہ آپ کو زندگی دے استقامت والی 1 گھنٹہ مبالغہ کیا، 5 نمازیں کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں؟ اللہ کرے مجھے اور آپ کو توفیق مل جائے، ہم کم از کم 1 گھنٹہ تو لگا ہی لیں اگر آپ نے کہہ ہی دیا ہے تو۔ 23 گھنٹے انسان اپنی نیکی کے زاویوں کو درست کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی خالص ہو کے نہیں نکال سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ یہ جو وقت ہے نماز کا، عبادت کا، اس کو میرے لیے فارغ کر لے۔ میں کیا کروں گا؟ املأ یدیک مالا، املأ یدیک رزقا، واملأ قلبک غنا۔ تم پریشان نہ ہونا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ وإلا تفعل، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، املأ یدیک شغلا ولم اسد فقرک، تو پھر تیرے ہاتھوں میں کام ہی کام ہوں گے، صبح کو اور ڈیوٹی، شام کو اور ڈیوٹی، لیکن دل میں فقیر ڈیرے جما لے گی، تم روتے ہی نظر آؤ گے۔ کیا کریں جی، چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، چینی مہنگی ہو گئی ہے تو تمہارا خالق و مالک، تمہارا رب بھی، وہ کیا خیال ہے اس کے پاس بھی مال ختم ہو گیا، غریب ہو گیا؟ وہ کیسی بات ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، قرآن مجید نے تو منافقوں کا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے اوپر مصیبت سمجھنا، بس جی اب تو سبزی بھی مہنگی ہوگی، تو پھر کیا ہوا؟ جس رب نے پیدا کیا ہے اس وقت تک تمہیں موت نہیں دے گا جب تک جو لکھوا کے آئے ہو وہ جب تک پورا کھا نہیں لو گے۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خشوع کے ساتھ اللہ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع کیسے مل سکتا ہے؟ خشوع کے بڑے آسان طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، دل جو ہے اس میں خشوع ہوگا تو جسم پہ خشوع ہوگا۔ دل پتھر ہو چکے ہیں، اس کی نرمی کا طریقہ یہ ہے، ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، فرمائے اذا اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم۔ یتیم اور مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارا دل پتھر جیسا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نرم کر دے۔ کثرت کلام سے پرہیز کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دیں گے۔ التضرع عند الاسحار، سحری کے وقت دعا کرنا۔ خلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت بناؤ، مناسب کھانا کھاؤ۔ مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، خشوع پیدا ہوگا۔ احمد ابن حرب فرماتے ہیں، عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 اشیاء۔ میں نے 50 سال عبادت کی، لیکن 50 سال عبادت کے باوجود عبادت میں لذت مجھے اس وقت تک نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا۔ تركت رضا الناس حتى قدرت ان اتكلم بالحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا۔ کس کو راضی کرنا شروع کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت میں لذت پیدا کر دی اور میں پھر حق کی بولتا تھا۔ ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسقوں کی صحبت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل مجھے کیسے دیا؟ صالحین کی صحبت عنایت کر دی۔ ترکت لذت الدنیا ووجدت حلاوت الآخرہ، میں نے دنیا کی رنگینیوں کی لذت کو پائے حقارت سے ٹھوکر مار دی تو آخرت کے ایک ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لذت کا سامان بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خشوع اختیار کرنے کی راہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقمان حکیم نے کہا تھا، بیٹے خشوع چاہیے تو 6 چیزیں اختیار کر لینا۔ کون سی 6 چیزیں؟ اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے۔ کسی کو پتا ہے کتنا رہنا ہے؟ وَعْمَلْ لِلْآخِرَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا،
اور آخرت میں جتنی لذتیں چاہتے ہو اتنا عمل کر لینا. اور آگے فرمایا وَلَا تَعْصِهِ، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. وَاعْمَلِ الْمَعْصِيَةِ فِي مَكَانٍ حَيْثُ لَا يَرَاكَ اللَّهُ، تیرا اگر جی چاہے گناہ کرنے کو چلو کر لینا، لیکن کرنا اس جگہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. کوئی ہے جگہ؟ وَاعْمَلِ الْمَعْصِيَةِ فِي مَكَانٍ فِي أَرْضٍ غَيْرَ أَرْضِ، چلو اللہ کی زمین پہ گناہ نہ کرنا، کسی اور زمین پہ جا کے گناہ کر لینا. کر سکتا ہے بندہ؟ وَاعْمَلِ الْمَعْصِيَةِ بِقَدْرِ مَا تُطِيقُهُ مِنَ الْعَذَابِ، بیٹا گناہ اتنے کرنا جتنی سزا سہنے کی طاقت تیرے اندر ہے. ان باتوں کو سوچنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو لذت والی عبادت نصیب فرمائے، خشوع والی نماز نصیب فرمائے. صحیح بخاری کی شرح بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے غلام نے نماز پڑھی، خوبصورت نماز، سلام پھیرا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ تم آج سے آزاد ہو. جو دنیا میں آزادی دلا سکتی ہے خوبصورت نماز، وہ قیامت کو جہنم سے بھی آزاد کروا دے گی. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے، اور جو کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنائے، اور جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بے اولاد ان کی جوڑیوں کو بار رونق بنائے، صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو بھی تونگر بنائے، اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی خوبصورت کیفیت میں زندہ رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے. اور جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وما علی الا البلاغ.